لا، ہا را زیر ہر، را حا زبر رح، میم کھڑی زبر ما، نون را زیر نر، را زبر را، حا یا زیر حی، میم زمی، آگے وقف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، اب ذرا آتے ہم ان کے مخارج کی طرف۔ یہ جو با ہے اس کا مخرج ہونٹوں کے تر حصے سے نکلتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کو ملا کر با کا مخرج نکالنا چاہیے، بی یعنی کہ بس، با۔ تو اس لیے اصطلاح قرآن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو یعنی کہ اپنے ہونٹوں کو ہلا کر پڑھنا چاہیے، بائی مائنڈ قرآن پاک کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب آگے دیکھیں، یہ جو سین کا مخرج ہے اس کو بتانے سے پہلے ہم تھوڑا سا تجویدی قواعد کی طرف آتے ہیں کہ میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حلق جو ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو ہم ابتدائی حلق کہتے ہیں، درمیانی حصے کو ہم وسط حلق کہتے ہیں، اور جو آخری حلق کا حصہ ہوتا ہے اس کو انتہائی حلق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح زبان جو ہے اس کے بھی 3 حصے ہیں، نوکے زبان، وسط زبان اور زبان کی جڑ۔ اور پھر یہ جو 32 دانت ہیں ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے جو 2 دانت ہیں ان کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، دوسرے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر 2 دانت دونوں طرف سے اور ملائے جائیں تو ان کو رباعیات کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر 2 دانتوں کا اور ساتھ اضافہ کیا جائے تو ان کو انیاب کہا جاتا ہے۔ اور پھر داڑھ شروع ہو جاتی ہے، اب داڑھ کو دونوں طرف سے داڑھوں کو ساتھ ملایا جائے تو وہ دواحک کہا جاتا ہے اس کو۔ اور پھر اس کے بعد اگلی جو ایک داڑھ ہے ان کو ساتھ ملا دیا جائے تو وہ طواحن کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آخری جو 2 داڑھیں ہوتی ہیں جن کو عقل داڑھیں بھی کہا جاتا ہے، جب ان کو ساتھ ملا دیا جائے تو نواجز کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو جتنے مخارج ہیں یہ ان حلق سے، زبان سے، اور یہ جو ہمارے دانت ہیں انہی سے ہی بنتے ہیں۔ تو اب یہ جو سین کا مخرج ہے یہ نوکے زبان اور ثنایا علیہ اور ثنایا سفلا کو ملانے سے اس کا مخرج بنتا ہے سین۔ اور سین اس کے ساتھ زا اور ضاد بھی ہوتا ہے، زا، سین اور صاد، یہ 3 جو ہیں یہ مخرج ہے۔ اب آگے میم۔ میم جو ہے یہ ہونٹوں کے جو دوسرے خشک حصوں سے اس کا مخرج نکلتا ہے، میم۔ اب آگے لام۔ لام جو ہے یہ طرف لسان اور دواحک سے ثنایا تک مقابل کا تعلق، یہ لام کا مخرج ہے۔ اس کے بعد ہا، یہ حروف حلقی میں سے ہے اور اس کا مخرج انتہائی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ را، را کا مخرج نوکے زبان، مائل بپشت اور مقابل کا تعلق، یہ را کا مخرج ہے۔ اور ہا پھر وہی یہ حروف حلقی ہے۔ اس کے بعد میم، یہ بھی ہونٹوں کے خشک حصے سے نکلتا ہے، اور اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے اس لیے کہ یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو فتحہ اشباعی کہتے ہیں۔ جب یہ کسی حروف پر ہوتی ہیں
تو ان کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد نون کو ہم نے را کے ساتھ جو ہے ملایا, اور نون کا جو مخرج ہے یہ لام کے مخرج سے منہ کی طرف ہٹ کر انیاب سے ثنایا تک مقابل کا تعلق, یہ نون کا مخرج ہے. اب اس کو ہم نے را کے ساتھ جوائن کیا. را جو ہے یہ مشدد ہے, یعنی یہ اس کے اوپر شد ہے, اور شد والا جو حرف ہوتا ہے اس کو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے, اس لیے کہ اس کے اندر ایک اپنی طاقت ہوتی ہے اور یہ پچھلے حرف کو اپنی طرف کھینچتا ہے. جس طرح نون را زیر نر, اور پھر ہم اس کو کہیں گے را زبر را نر را حیم. تو اس طرح یہ ہمارا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ادا ہو گیا. اب آج ایک اور میں نقطے کی طرف آپ سب کی توجہ جو ہے وہ مبذول کراؤں گی. وہ یہ کہ جب ہمارے بچے قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں, زبانی یاد کرتے ہیں, یعنی پچھلی صورتیں جو ہیں وہ عموماً جلدی سے ہم یاد کر لیتے ہیں, اس لیے کہ نماز کے اندر ان صورتوں کو ہمیشہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. تو پڑھتے وقت ہمیں ان تمام رموز و اوقاف کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب یاد کیا جاتا ہے اس وقت تو ایسے ہو جاتا ہے. آج ذرا آپ بورڈ کی طرف دیکھیے کہ میں وہ لے کر آئی ہوں کہ کہاں پر غلطی کا امکان ہوتا ہے یاد کرنے کے بعد. جب اب دیکھیں قل اعوذ برب الناس, یہ پہلا جو ہے آیت ہے. اس کے بعد مالک الناس, اس طرح تو بچے یاد کر لیتے ہیں. لیکن جب پڑھنا ہوتا ہے ہمیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ جو زیر ہے, یعنی یہ جو سین متحرک ہے, اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو جزم کے اندر بدل دیا جاتا ہے, یعنی کہ متحرک کو ساکن بنا دیا جاتا ہے. وہ کیسے کہ تیزی کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ایسا جو آخری جو سین اگر سانس نہیں لیا تو پھر یہ اس کو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کو جزم بنا دیا. اگر سانس لے کر پڑھیں گے تو ٹھیک ہے, اگر سانس نہیں لیا جائے گا تو یہ متحرک حرف جو ہے یہ جا کر ساکن میں بدل رہا ہے. تو متحرک کو ساکن میں بدل دینا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس لیے جب بچوں کو یاد کرایا جائے تو ان سے یہ کہا جائے کہ آپ یہ جو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں, یہاں پر سٹاپ نہ کیا جائے, لہذا سین کو اسی طرح اس کے اپنے اصلی یعنی کہ جو حرکت ہے اس کے ساتھ پڑھے. مثلا قل اعوذ برب الناس ملک الناس, اس طرح بچوں کو یاد کروایا جائے. دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری اساتذہ کی ہے. جو اساتذہ بچوں کو پڑھانے سے پہلے اگر ان تجوید کے جو رولز ہیں ان کو وہ جانتے ہیں, یا ان کو یہ رموز و اوقاف کا پتہ ہے کہ کہاں پر ٹھہرنا ہے, کس جگہ پر ہم نے وقف کرنا ہے, کس جگہ پر ہم نے ساکن کو ہم نے متحرک میں بدلنا ہے, تو اگر بچوں کو یہ سمجھا کر پڑھا دیا جائے تو اس طرح کی غلطی کی قطعی جو ہے وہ گنجائش پھر نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد میں ایک دو اور اشارے اس کے کرنا چاہوں گی, اور ہم اب بریک لیتے ہیں. وقت ہوا ہے ایک بریک کا. انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. السلام علیکم.